پیارے ناظرین، ایران کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں خاموش طوفان یا بڑی تبدیلی کی آہٹ۔ ایران مشرق وسطیٰ کا وہ ملک جو دہائیوں سے عالمی سیاست کے مرکز میں کھڑا ہے، کبھی پابندیوں کی وجہ سے، کبھی ایٹمی پروگرام کے باعث اور کبھی خطے میں اپنی طاقت کے مظاہرے کی وجہ سے، آج ایک بار پھر ایران خبروں میں ہے۔ مگر اس بار سوال صرف عالمی سیاست کا نہیں، بلکہ ایران کے اندر کے حالات بھی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر نظر دوڑاتے ہیں۔ بظاہر سکون، اندر بے چینی، ظاہری طور پر ایران ایک مضبوط ریاست دکھائی دیتا ہے۔ حکومت قائم ہے، سیکیورٹی ادارے طاقتور ہیں اور نظام اپنی جگہ موجود ہے۔ مگر اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو عوامی سطح پر شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ایرانی کرنسی ریال کی قدر مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے روزمرہ اشیاء خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ بھی ہے اور باخبر بھی، خود کو ایک بند دائرے میں محسوس کر رہی ہے۔ ایران کی معیشت پر سب سے بڑا اور امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں ایران کی معیشت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تیل کی برآمدات محدود ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سے ایران تقریباً کٹ چکا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان پابندیوں کا سب سے زیادہ اثر عام شہری پر پڑ رہا ہے۔ تنخواہیں کم، مہنگائی زیادہ اور روزگار کے مواقع محدود ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف شہروں میں وقفے سے احتجاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ عوامی احتجاج صرف معاشی یا نظام سے بغاوت۔ ایران میں ہونے والے احتجاج محض روٹی، کپڑے اور روزگار تک محدود نہیں رہے۔ اب یہ آوازیں آزادی اظہار، سماجی حقوق اور طرز حکمرانی پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان اور خواتین جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود کو باقی دنیا سے کٹا ہوا محسوس نہیں کرنا چاہتے۔ یہی سوچ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور حکومت کا موقف بیرونی سازش یا داخلی مسئلہ۔ ایرانی حکومت کا موقف واضح ہے۔ ان کے مطابق ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں جو ایران کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ حکومت سیکیورٹی اور ریاستی خود مختاری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اسی لیے احتجاج کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ریاستی میڈیا کے ذریعے ایک خاص بیانیہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایٹمی پروگرام، ایران اور دنیا آمنے سامنے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام ایک بار پھر عالمی تنازع بن چکا ہے۔ مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ رہا ہے، جبکہ ایران بار بار اس بات کی تردید کرتا ہے۔ یہی تنازع ایران کو عالمی دباؤ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک طرف پابندیاں، دوسری طرف فوجی کارروائی کے خدشات اور تیسری طرف خطے میں کشیدگی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کا کردار، ایران صرف اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ خطے میں اپنے کردار کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتا ہے۔ عراق، شام، لبنان اور یمن میں ایران کا اثر رسوخ واضح نظر آتا ہے۔ یہی پالیسی ایران کو ایک علاقائی طاقت تو بناتی ہے مگر ساتھ ہی دشمن بھی بڑھاتی ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور بعض عرب ممالک ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ نوجوان نسل ایران کا مستقبل، ایران کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہی نوجوان آج بے روزگاری، مہنگائی اور پابندیوں کا سب سے زیادہ شکار ہیں، لیکن یہی نوجوان تبدیلی کی سب سے بڑی امید بھی ہیں۔ یہ سوال آج ہر ایرانی کے ذہن میں ہے، کیا ایران اپنے نظام کے اندر رہتے ہوئے اصلاحات کر سکتا ہے یا پھر کوئی اور بڑی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے؟ مستقبل کا منظر نامہ یہ بتاتا ہے
3 ممکن راستے۔ ماہرین کے مطابق ایران کے سامنے 3 ممکن راستے ہیں: سختی کے ساتھ موجودہ نظام برقرار رکھنا، آہستہ آہستہ اصلاحات اور دنیا سے تعلقات بہتر کرنا، اندرونی دباؤ کے باعث کسی بڑی تبدیلی کا آ جانا۔ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ آنے والے چند سال کریں گے۔ ایران کہاں جا رہا ہے؟ ایران اس وقت تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طاقتور ریاستی نظام ہے، دوسری طرف عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی۔ یہ ٹکراؤ وقتی بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ کن بھی۔ دنیا کی نظریں ایران پر جمی ہوئی ہیں، مگر اصل فیصلہ شاید ایران کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں۔ شکریہ۔